کشف المحجوب سے علی بن عثمان حجویری المتوفا 465 ہجری المعروف داتا گنج بخش، جن کی کتاب مشہور ہے کشف المحجوب، لاہور میں مزار ہے. ہم ان کے بارے میں 1,00,000 ٹن حسن ظن رکھتے ہیں کہ انہوں نے نہیں لکھا ہوگا. میں کہتا ہوں بزرگوں کو بچاؤ، آپ کو کہ بعد میں ان کے مریدوں نے ڈال دیا، لیکن کہتے ہیں نہیں معرفت کی باتیں ہیں، آپ کو نہیں پتا. تو ٹھیک ہے، پھر معرفت کی باتیں ہیں تو ہم آپ کی عوام کو بتاتے ہیں یہ معرفت کی بات. انہوں نے صحف اور سکر کے اوپر چیپٹر باندھا، ایک چیپٹر نمبر 14. اس میں انہوں نے جنید بغدادی کا صحف بچانے کی خاطر حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر ایک گستاخانہ واقعہ منسوب کیا، اور بایزید بستامی کا سکر بچانے کی خاطر رسول اللہ کے اوپر ایک گستاخانہ واقعہ منسوب کر دیا، نعوذ باللہ. اور انہوں نے کہا کہ حضرت داؤد علیہ السلام بھی تو، ان کی نظر بھی اپنے ایک صحابی کی بیوی، جو صحابی کا نام تھا اوریا، اور وہ پورا واقعہ تورات کے اندر لکھا ہوا ہے، آج بھی تورات میں لکھا ہوا ہے. وہ ٹیمپرڈ تورات، تحریف شدہ، اس کے ریفرنس کو کوٹ کیا اپنا بابا بچانے کی خاطر. ایک تو ہے نا واقعہ نقل کیا، نہیں رزلٹ نکالا کہ وہ چھت پہ نہا رہی تھی تو اس پہ نظر پڑی، انہوں نے اس صحابی کو جنگ میں آگے بھیج کے قتل کروا دیا، اور پھر اس کی جو بیوہ تھی اس کے ساتھ خود شادی کر لی، نعوذ باللہ. حضرت داؤد علیہ السلام ایک پیغمبر کے اوپر جھوٹ باندھا جنید بغدادی کا صحف بچانے کے لیے، اور کہا کہ سکر میں تو ہمارے نبی کی مثال بھی ہے، نعوذ باللہ، کہ ان کی نظر بھی اپنی صحابی کی بیوی پہ پڑی، زید ابن حارثہ کی بیوی سیدہ زینب، تو وہ حضور کو پسند آ گئی، تو اللہ نے اس صحابی کے دل میں اپنی بیوی کی نفرت ڈال دی، اور پھر اس عورت کے ساتھ حضور نے بعد میں شادی کر لی، نعوذ باللہ. اب کافروں کو کوئی اور سازش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو ہمارے بزرگان بے دین نے کر دیا. اور یہ کتاب ضیاء القرآن پبلیکیشن نے چھاپی، پیر کرم شاہ صاحب کا جو ادارہ ہے، اور اس کتاب کے مقدمے میں پیر کرم شاہ صاحب نے صفوں کے صفحے کالے کیے ہیں کہ اس کتاب جیسی اور کوئی کتاب نہیں ہے. اور ہمارے جو بابا جی خادم رضوی صاحب تھے نا، جب تک وہ زندہ تھے میرے کو نسیرے نے، ہاں بہت ڈردے سی میرے کو، اور پتا سی انہیں چک وٹ لیا، انہوں نے نجی محفل کیا انجینئر نہ چڑھو، گلا صحیح پہ کرتا پر اسی گلا کر نہیں سکتے. وہ نہ کشف المحجوب لڑاتے تھے کہ جدہ کوئی مرشد نہ ہو کتاب پڑھ لے. تو میں نے اسی طرح پکڑ کہا تھا، بابا جی کشف المحجوب، اس میں تمہارے رسول اللہ کا سکینڈل لکھا ہوا ہے، بول اب اس کے اوپر، یہ کتاب ہے مرشد پکڑنے والی. خادم رضوی صاحب کی زندگی میں 2017 کے اندر ایک ہفتے میں 7 لاکھ لوگوں نے ویڈیو دیکھی، جواب نہیں آیا. ہاں پہلی مرڈر اٹیمپٹ کرنے والا بندہ آ گیا جیل میں میرے پہ، ہاں اس کے بعد پہلی مرڈر اٹیمپٹ ہوئی تھی، ایک جواب آیا سی میرے کو، جواب نہیں آیا. یہ بکواسیات لکھی ہوئی. اچھا پیر کرم شاہ صاحب نے نا وہاں مقدمہ لکھا اور بڑی تعریف کی، لیکن ظاہر ہے مس ہینڈلنگ تو ہو جاتی ہے. اسی پیر کرم شاہ نے ضیاء القرآن جب تفسیر قرآن کی لکھی، اس میں جب سورۃ الاحزاب کی تفسیر کی باری آئی تو انہوں نے کہا کہ غیر مسلموں نے سازش کر کے ہماری کتابوں میں گستاخانہ واقعات داخل کر دی ہیں، جس میں سے ایک واقعہ سیدہ زینب اور زید ابن حارثہ اور نبی علیہ السلام سے متعلق، وہی واقعہ جو کشف المحجوب میں لکھا تھا انہوں نے کہا یہ کافروں کی سازش ہے، اور کشف المحجوب کے مقدمے میں لکھا کہ یہ بڑی بہترین کتاب ہے. ان 10 کافر کیڑا ہے جن نے سازش کر کے کتاب بھی چھپایا ہے. کتنی 2 نمبری. اگر اسے پتا نہیں تھا کتاب کی تعریف نہیں کرنی چاہیے تھی، اور اگر پتا تھا تو منافقت کی. جس طرح میں کہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کو اگر نہیں پتا تھا تو پھر سمجھ لو کہ اعلیٰ حضرت کا علم غیب فارغ، کہ سبا سنابل کے اندر چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے، ہاں، اور غوث وقت کا علم غیب فارغ، باقی شاہی کوئی نہیں. اور اگر اسے پتا تھا پھر ایمان فارغ. اب مجھے بتائیں، میں اگر انہیں بند گلی میں داخل کر دوں، انہیں بھاگنے کا راستہ نہ ملے، تو انہوں نے میرے سر کی قیمت ہی رکھنی ہے نا. ہاں اس کے سر کی 22 کروڑ عوام میں ایک بندے کے سر کی قیمت رکھی گئی ہے. وہ خود قتل کرے اپنے جذبہ ایمانی پر، میں اس کو 5 لاکھ روپے انعام دوں گا. 5 لاکھ روپے کا انعام کا اعلان کرتے ہیں جو مرزا جیلمی کو قتل کرے گا. 100% میں اعلان کرتا ہوں، 100% میں اعلان کرتا ہوں. تو کیا ملا ہے دیکھ لو
کہ تمہاری اس طرح کی حرکت کرنے سے مجھے نقصان تو کوئی نہیں ہوا، اور اس چکر میں بالکل نہ رہنا کہ میرا حوصلہ کہیں پہ پست ہوتا ہے، نہیں، میری تو آکسیجن ہی تمہاری چیخیں ہیں، ہاں، مجھے ٹھنڈا کرنا نا تو بس چپ ہو جاؤ، ہاں، ورنہ بولو گے تو میں منجی ٹھوکاں گا، ہاں، ذہن ہی رکھنا، میں وہ نہیں ہوں کہ میں چپ کر کے بیٹھ جاؤں، بالکل چپ کر کے وہ بیٹھتے ہیں جو لوگوں سے چندے کھاتے ہیں، ہاں، جو ایجنسیوں سے پیسے لے کے ان کی کاز کے لیے کام کرتے ہیں، جو اپنی جیب سے لگاتے ہیں نا، جو غریب نواز لوگ ہوتے ہیں، تو اڑے غریب نواز تے جل ہی نے غریب نواز ویکھنا تے اتنے آؤ، ہاں، سینکڑا بندیاں نو اپنی جیب تو کھوائی دے، اور پچھلے 10-12 سال سے کھلا رہے ہیں اللہ کے فضل سے، اور کسی پہ احسان نہیں ہے، اپنی آخرت کی فکر میں ہے، صرف اس لیے کہ میرے پہ کوئی الزام نہ لگایا کہ اس نے چندہ بک بنانے کی خاطر یہ سب کچھ کیا، مدرسہ کوئی نہیں بنایا، مسجد کوئی نہیں بنائی، کوئی فرقہ لانچ نہیں کیا، تم سب کو مسلمان سمجھتا ہوں، کوئی ایک بہانہ تمہارے پاس میں نے نہیں چھوڑا کہ جو میرے اوپر لگا سکو اللہ کے فضل سے۔ اچھا، اب یہ واقعہ کشف المحجوب میں لکھا ہوا ان کے گاٹے میں فٹ ہوا ہے، اب کیا جواب دیں؟ اس شخصیت کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اس نے اپنی صحابی کی بیوی کو نعوذ باللہ دیکھا بری نظر سے، جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بے راہ چلے ہیں، جن کے بارے میں بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود کہ نبی الاسلام میں کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا تھی، اللہ اکبر۔ ان کے ایک چھوٹے سے چوزے نے کہا کہ وہ جی مسلم میں بھی تو اس طرح کی حدیث ہے، اسے تم کیوں نہیں گستاخ کہتے؟ اور اس ظالم شخص کو شرم نہ آئی کہ مسلم میں کیا یہ لکھا ہوا تھا؟ مسلم شریف میں ایک حدیث ہے کہ نبی الاسلام ایک جگہ بیٹھے تھے، سامنے سے کوئی عورت گزری، اچانک حضور کی نظر پڑی، آپ نے نظر ہٹا کے آپ اندر تشریف لے گئے، تھوڑی دیر بعد باہر آئے اور آپ نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کی نظر نامحرم عورت پر پڑے، اچانک پڑ جائے، وہ فوراً ہٹا لے۔ یہ الگ سے بھی ایک حدیث موجود ہے مسلم میں کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے اچانک اٹھ جانے والی نظر کے بارے میں کہ میں فوراً ہٹا لوں، اور پھر نبی الاسلام نے فرمایا کہ وہ فوراً اپنی بیوی کے پاس جائے، اس کے پاس بھی وہی کچھ ہے جو اس عورت کے پاس ہے، یوں اس عورت کا خیال اس کے دل سے نکل جائے گا۔ اس واقعے کو اس نے جوڑ دیا سکر والے بازید بستامی کے سکر کو حلال کرنے والے اس واقعے کے ساتھ، سیدہ زینب کے۔ اللہ کے بندو، اس میں کیا لینا دینا اس واقعے کا؟ یہ تب اس طرح کا واقعہ ہوتا کہ جس عورت پہ حضور کی نظر پڑی نعوذ باللہ، جب وہ اپنے گھر گئی تو اس کے خاوند کے دل میں اللہ نے نفرت اس کی ڈال دی، وہ عورت واپس آ کے حضور کے پاس پیش ہوئی اور حضور نے اس سے شادی کر لی۔ پھر ہونا سی ہے واقعہ تھوڑا کشف المحجوب والا۔ یہ بے شرم لوگ احادیث کا مذاق اڑاتے ہیں اپنے بابے بچانے کی خاطر، اسی لیے میں نے کہا تھا جو بابا بچائے گا اس کا ایمان گیا۔ ہاں، مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، اگرچہ وہ بھی اسی خدا کو مانتے ہیں لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں مانتے۔ اور اگر زندگی میں ایک دفعہ بھی تو نے غور کر لیا، میرا چھوٹا سا ایک کلپ بھی دیکھ لیا، تو تیرے اندر سے آواز نکلے گی کیا کہ نہ میں بابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، جو آج جگہ جگہ آواز بلند ہو رہی ہے۔ اور اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہے کہ فرقوں کی دکانیں بند، the damage has been done۔ ہاں جی،